السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اظہر اتاری. لا تخف، ڈرو مت، آنکھیں بند کر کے بولے جاؤ. لبیک. امام بخاری کا نام کیا ہے؟ مع ولدیت. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. شاباش، واہ بھائی واہ. یہ تو ہمارے 100 سال کے بوڑھوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. بخاری تو نام سنا ہوگا، بخاری شریف، وہ اصل نام نہیں پتا ہوگا. آج مدنی منع نے بتا دیا. امام بخاری کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. واہ بھائی واہ. بخاری کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے امام بخاری کے القابات کیا ہیں؟ ناصر الاحادیث النبویہ، مناشر الموارث المحمدیہ، امیر المؤمنین فی الحدیث. کمپیوٹر میں جو فٹ کریں گے وہی نکلے گا. تھوڑا ہے نا کچھ اس میں جو درست ہے وہ ارشاد فرما دیے تاکہ عوام تک تو درست معلومات پہنچے. ٹھیک. اب اس میں وارث ناشر کو وارث کیا ناشر نہیں سمجھ نہیں آیا لفظ کیا پڑھا تھا انہوں نے. باقی ٹھیک پڑھا ہے انہوں نے. ناصر تو ٹھیک پڑھا. ناصر الاحادیث النبویہ. امام بخاری کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ 13 شوال 194 ہجری بروز جمعۃ المبارک بعد نماز اثر ماورا النہر کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے. واہ واہ. امام بخاری نے طلب حدیث کے لیے پہلا سفر کب کیا؟ 116 ہجری میں. 100 مائنس ہو گئے پورے. 216 ہجری میں. امام بخاری کو کتنی احادیث یاد تھیں؟ 7000. نہیں بیٹے وہ بہت لمبا چوڑا ڈسکاؤنٹ آپ نے دے دیا ہے. امام بخاری کو تحصیل علم. امام بخاری کو تحصیل علم کے ابتدائی دور میں 70,000 احادیث اور آگے چل کر یہ عدد 3 لاکھ تک جا پہنچی، جس میں 1 لاکھ احادیث صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح ہے. ماشاء اللہ. اچھا 3 لاکھ احادیث تھیں یاد، آگے چل کر ہو گئی، تو یہ 1 لاکھ صحیح، 2 لاکھ غیر صحیح. غیر صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط، یہ حدیثوں کے درجات ہیں. ورنہ اگر وہ غلط ہوتی تو یاد کیوں کرتے؟ تو ان کے درجات، کئی درجات ہیں جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. امام بخاری ہر روز کتنے درہم صدقہ کرتے تھے؟ امام بخاری نے 500 درہم صدقہ کر دیا. 300 درہم ایک دن میں 300 درہم صدقہ کر دیا کرتے تھے. امام بخاری کو بخاری کیوں کہتے تھے؟ بخارا کے شہر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے امام بخاری کو بخاری کہتے تھے. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. بخاری کمپیوٹر آپ کو پتا ہے رمضان شریف کی تشریف آوری ہونے والی ہے. یہ بتائیے امام بخاری ماہ رمضان میں کتنی بار قرآن کریم ختم فرماتے تھے؟ ہر روز 1 قرآن پاک ختم فرماتے. واہ واہ واہ. امام بخاری نے احادیث کتنے ائمہ احادیث سے پڑھی؟ 1000 ائمہ احادیث سے حدیث پڑھی. امام بخاری نے حج کی سعادت کب حاصل کی؟ 18 سال کی عمر میں بڑے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج کیا اور بڑے بھائی کو والدہ کے ساتھ واپس بھیج دیا اور خود علم تحصیل پڑھنے لگے.
آپ مزید تحصیل علم کے لیے وہیں رہ گئے. یہ جملہ بول دیں. آپ وہی تحصیل علم کے لیے رہ گئے. ماشاء اللہ. طلب حدیث کے لیے امام بخاری نے کب سفر کیا؟ 216 ہجری میں. واہ. امام بخاری کا فقہی مسلک کیا تھا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شافعی ہیں. واہ. امام بخاری کے تلامذہ کی تعداد بیان کیجئے. 1,00,000 سے زیادہ. تلامذہ کیا ہوتے ہیں؟ شاگرد. ارے واہ. امام بخاری سے اچھا امام بخاری نے کتنی کتابیں تصنیف فرمائیں؟ آپ نے 22 کتابیں تصنیف فرمائی. واہ. امام بخاری کا وصال کب اور کہاں ہوا؟ 1 شوال کی رات 252 ہجری 1 شوال کی رات 62 سال کی عمر میں وصال ہوا. چاند رات چاند رات ہے نا. 4 سال. جی ہاں. 256 کہیے. 256 ہجری. عید کی رات تھی نا, چاند رات. 1 شوال المکرم. 256 ہجری 1 شوال المکرم عید کی رات. چاند رات کو. چاند رات 262 سال کی عمر میں وصال ہوا. 62 سال 62 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. بخاری شریف میں کتنی احادیث ہیں؟ 6 لاکھ احادیث ہے. کوئی بات نہیں, یاد کر کے بتائیں, آپ کو کوئی ڈانٹے گا نہیں انشاءاللہ. بھائی کوئی نہیں ڈانٹنا بخاری کمپیوٹر کو, خبردار. اتنی ہمت ہے, دیکھو کوئی جواب تو دے اس طرح. ہاں کوئی دیکھ کر تو دکھائے جواب. 399 3099 اور تھوڑا زور لگائیں. 3099 3999 اور تھوڑا بڑھا دیں کچھ. میں کچھ نہیں, زیادہ بڑھانا پڑے گا. 7399 لبیک. ماشاءاللہ. صحیح بخاری شریف کا اصل نام بتائیں گے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تلفظ اور بھی کچھ, مطلب اب ماشاءاللہ کہ ابھی میں ہم بولیں گے تو شاید کنفیوز ہو سکتا ہو جائے. ماشاءاللہ. چلو یاد تو کر لیا, زیر زبر آگے پیچھے ہو گئے کہیں کہیں, تو یہ ضروری ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو. امام بخاری کا حدیث پاک لکھنے کا انداز بیان کیجئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے, پھر 2 رکعت نفل پڑھتے, پھر استخارہ کرتے اور پھر حدیث لکھنا شروع کرتے. ماشاءاللہ. اچھا بخاری کمپیوٹر, یہ بتا دیجئے قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ معتمد و معتبر کتاب کون سی ہے؟ قرآن و حدیث کے بعد قرآن و پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب بخاری شریف ہے. ماشاءاللہ. امام بخاری کے مزار شریف کی برکت بیان کیجئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب قبر میں ڈالا گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر مٹی ڈالی گئی تو کافی دیر تک مہک کی خوشبو آتی رہی اور دور دور سے لوگ آپ کی مٹی کو لے کر گئے. ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ, بیچارے نے بڑی محنت کی یار. ماشاءاللہ.
اللہ اور برکت دے، اللہ آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے۔ آمین ہاں، اور ہمت کریں، خوب آمین پڑھیں، مطالعہ جامعۃ المدینہ کی پڑھائی کے علاوہ بھی بیٹے مطالعہ کرتے رہیں۔ المدینہ العلمیہ کی کتابیں مکتبۃ المدینہ سے لے کر رسالے اور یہ بھی پڑھتے رہیں، آمین اور فیضان سنت کا درس بھی کم از کم گھر میں دیتے رہیں، یا انشاءاللہ۔ مسجد میں جہاں ممکن ہو وہاں دیتے رہیں۔ انشاءاللہ آمین آمین صلو علی الحبیب۔